اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اس سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 ہے، اور میرے خیال سے یہ قرآن پاک میں توحید کے حق میں سب سے بڑی آیت ہے، اور شرک کو نفی کرنے کی بھی سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ اس کو میرے خیال سے ہمارے گھروں میں اس کو ایز اے پکچر یا اکثر لگی ہوتی ہیں آیات ایز اے پکچر بھی یا ایز اے کچھ سینری وغیرہ بھی، تو یہ والی یا اس طرح کی آیات جو ہیں لگنی چاہیے اور لگانی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں، اس طرح کی آیات کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا۔ مینز یہ ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے ذہنوں میں، انڈیویجولی ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہ والی چیز ہونی چاہیے۔ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کیوں ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیں میسج کیا اللہ پاک دے رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی کا پڑھ لیں، جو مرضی ترجمہ پڑھ لیں، یہی بات ہے سارے ترجموں میں ہی ایگزیکٹ یہی۔ اور بات کیا ہے کہ اللہ پاک شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا جو گناہ جو مرضی وہ باقی سب کچھ جسے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یہ ضروری وہ بھی نہیں ہے کہ سب کو ہی بخش دے، لیکن اس میں چانسز ہیں کہ بخشا جائے گا۔ لیکن شرک جس نے کیا ہے اور وہ اس کی توبہ کیے بغیر مر گیا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ شرک کیا ہے اور اس کی توبہ کر لی ہے، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا اور اس نے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، تو پھر تو اس کا حساب کتاب مسلمانوں کے اس طرح ہی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یا کوئی مسلمان ہے تو اس اتنے بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہو چکا ہے تو اس نے معافی مانگ لی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن معافی مانگے بغیر شرک کی وہ اگر مر جاتا ہے کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان، تو وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گناہ بخش دے گا۔ اس سے ایک اور دوسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ لیٹ سے کوئی اور بھی اگر انسان ہے دنیا میں جو کہ اسلام پہ شاید نہیں بھی عمل کرتے، مطلب اس سے وہ والا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے نکلے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایج یا تھوڑی سی ان کو سافٹ کارنر یہاں پہ شاید مل سکتا ہے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن یہاں پہ ان کو ایج مل سکتا ہے اگر وہ شرک نہیں کرتے ہوتے تو شاید دوسرے گناہوں سے ان کو بھی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی ہی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی اس طرح کا گناہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اچھا، اس کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری یہ آنکھوں کے سامنے یہ والی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا چاہیے، ہر لحاظ سے اس طرح کی جس میں شرک کا تھوڑا بہت شائبہ بھی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں ہو، تو اس چیز سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ ڈیسائیڈ کرنے والا تو اللہ پاک ہے نا۔ ہم تو عمل کریں گے، ہم اپنا ڈیسیژن تو کریں گے خود ہی ڈیفینیٹلی، لیکن انہی نیتوں پہ، انہی عملوں پہ، ہماروں پہ ہمیں جانچا جانا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں شائبہ بھی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس طرح کی محفلوں میں جہاں پہ شرک کا کوئی یا اس طرح کی کوئی شک والی بات بھی ہو، یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ لگے کہ کوئی ایسی شرک والی معاملہ، آپ خود سمجھدار ہیں، بہت ساری ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی ملاوٹیں، کیونکہ ہندو کلچر ہے نا، ہم سب کانٹیننٹ اور انڈیا سے وہ ساتھ میں، تو ہندو کلچر کے ساتھ ہماری بھی اس طرح کی محفلیں اور اس طرح کی درگاہیں اور دربار اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، نہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یقیناً ہوتا ہے وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایون آپ اپنی نعتیں اٹھا کے دیکھ لیں،
کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو دیکھیں ہم قرآن پاک میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کر کے پڑھتے جائیں گے تو اللہ پاک نے کہیں، میں نے پچھلی اس میں بھی کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہیں ایسے در کے سوالی کا قرآن پاک میں شائبہ بھی دکھا دیں، کسی اور سے مانگنے کا اتنا کوئی ٹوٹی پھوٹی آیت کا کوئی چھوٹا موٹا حصہ ہی دکھا دیں، کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہر لحاظ سے بچنا چاہیے. اور آگے دیکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. اچھا یہ گناہ تو ہے ہی ہے، بہتان یہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو دیکھتے جائیں گے اور میں آپ کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کو اللہ پاک بہتان کیوں کہہ رہا ہے. مینز یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ جھوٹی بات کہنا. تو یہ جھوٹی بات کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری نیچر میں ہی اللہ پاک نے شرک والی کوئی چیز ڈالی ہی نہیں، توحید کی ہے، واحد ہونے کی. یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل آج کی، یہ آلریڈی آیت کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کی ڈیٹیل ہم آگے ساتھ ساتھ میں آیات میں. لیکن مین میسج یہ ہے اس آیت کا کہ جہاں کہیں شرک کی تھوڑا سا شائبہ بھی نظر آتا ہے نا، اس سے بچ جائیں. باقی گناہوں پہ، باقی غلطیوں پہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے جسے چاہے گا، لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا. تو ایسی محفلیں، ایسی جگہیں، ان سب سے بچیں. چاہے آپ کی نیتیں صحیح بھی ہوں، شاید آپ کو دیکھ کے کوئی انفلوئنس ہو، آپ اگر انفلوئنسر ہیں اپنی سوسائٹی میں تو آپ کو دیکھ کے ہو، آپ کے ساتھ والے دوسرے اور جائیں یا وہ اس طرح کی کسی چیز میں مبتلا ہو جائیں اور اس طرح کا گناہ کر بیٹھیں جس کی پھر توبہ نہ کریں. تو یہ اس سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.